الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آواز حق جاپان ٹاک شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم خان، اور میرے ساتھ ہیں ہمارے مستقل تجزیہ نگار جناب ظہیر دانش صاحب، اور ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ہمارے اس شو کے چیف آرگنائزر جناب رانا ابرار حسین صاحب۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک تسلسل ہے ہمارا رؤیت ہلال کے حوالے سے، اس پر ہم نے بہت زیادہ بحث کر لی ہے، اور کئی علماء کرام سے بھی ہم نے اس پر پوائنٹ آف ویو لیا ہے۔ جناب مولانا سلیم الرحمان صاحب محترم، ان کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے جاپان میں رؤیت ہلال کا سلسلہ کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جاپان میں رہنے والے مسلمان انہی کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلانات کے مطابق عیدین اور رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اچانک اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک اور رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے سے وجود میں آ گئی۔ اچھا، عام تاثر جو اس بارے میں ہے وہ سارے یہاں کے مقامی لوگ جانتے ہیں کہ بے شک قاری علی حسن صاحب اس دوسری رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ضرور ہیں، لیکن یہ ساری سٹوری جہاں سے شروع ہوئی ہے، جہاں جو اس کا زیرو پوائنٹ ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ قاری علی حسن صاحب کے دوست اور ہمارے دوست جناب ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب ہیں، جو عہدے کے حوالے سے اس دوسری رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میں اپنے شو کی جانب سے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم سر، خوش آمدید جناب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر سید عابد شاہ، یہ نام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے یا سنتے ہیں تو ایک دیندار قسم کے انسان کا ایک امیج ابھرتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کی خدمات ہیں، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کئی مساجد کے امام مسجد بھی رہے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور دین کی خدمت کی۔ لیکن پھر اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک انتشار پھیل جاتا ہے ہمارے اس جاپان میں رہنے والے پاکستانی برادری میں، مسلمانوں میں، کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے بغیر سوچے سمجھے ایک نئی رؤیت ہلال کمیٹی، پیرالل رؤیت ہلال کمیٹی کی بنیاد رکھ دی۔ ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا وجوہات تھی کہ آپ نے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے یا دیگر ممالک کے مسلمانوں کے اتحاد کی پرواہ بھی نہیں کی اور آپ نے کمیٹی بنا دی؟ ہاں، باقی جس تناظر میں آپ سوچتے ہیں، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروڈیوسر رانا ابرار صاحب کا اور ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں ظہیر دانش صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور یہاں بلایا۔ آپ کا پوچھنا جو وجہ ہے، اور پوچھنا بھی چاہیے، اور آپ ہی کو نہیں کافی لوگوں کو بھی یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ذکر کیا، میرا بچپن سے یہ مذہبی معاملات میں اور صوفیہ کرام کے ذریعے کی ماحول میں تربیت ہوئی۔ پھر بچپن میں بھی پڑھ ہی رہا تھا، کبھی تو اپنے کالج لائف کے اندر ہی تقریباً میں مشرق اخبار سے رابطہ ہو گیا۔ ہمارے رئیس احمد قریشی صاحب سینئر رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے محلے دار تھے، ایک اور رابطہ رہا۔ تو اس سے ایک شروع سے ہی، یعنی کہ نوعمری کے اندر ہی ایک صحافت کے پیشے میں ایسا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ بڑی لوگ جو ہیں بڑے ان میں آزادی رائے اظہار کا بڑا ایک وہ دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ملکہ ہوتا ہے۔ پھر کالج میں بھی میں نے صحافت پڑھی، لیکن اسلام کالج میں دین بھی پڑھا، بچپن سے بھی ہم اسلامیت وغیرہ پڑھتے تھے، دین پڑھتے تھے۔ تو شروع سے ہی اللہ کا شکر ہے، اور جاپان جب میں 88 میں آیا تو ہم نے 88 میں ہی جمعے کی نماز شروع کی۔ اچھا، تو خطاب کرنا، واز کرنا، تقاریر کرنا شروع سے ہی یعنی رہا۔ پاکستان میں بھی تھا، تقریباً 12 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی کہ ہمارے قاری صاحب، قاری غلام حسن صاحب جو تھے، انہوں نے ہمیں ممبر پہ کھڑا کیا، آپ تقریر کیا کریں۔ وہ تھوڑا سا میں معذرت خواہوں کہ
کہ وقت کی تنگی کے باعث ذرا اگر جمپ کر دیں ہم اپنے سبجیکٹ تھا کہ کیوں اصل میں میری پیچھے یہ جو میں نے ایک ایسا بولڈ سٹیپ لیا اور بات کیا، اس کے پیچھے میری پیچھے کی تربیت کا ایک خاص وہ ہے، گھر کا ماحول، تربیت، پھر میری صحافت کی زندگی، اس کا بڑا پہلو خاص طور پر عنصر رہا۔ اب یہ کیوں کیا ایسا؟ وجہ ہے کہ ایک عرصے تک ہم یہ سلیم الرحمان صاحب ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور ہم ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں اور سیکھا ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آج جس اسٹیج پر ہیں یہ ان کی مرہون منت ہے، کیونکہ وہ جن حالات میں انہوں نے ہماری یعنی کہ رہنمائی کی اور امت کو سنبھالے رکھا، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اللہ دے گا، اور ہم ظاہر امت بھی ان کو دیتی رہے گی۔ ہوا یہ کہ جب ہمارا لکھنے لکھانے کا تعلق ہے، اور ہوا یہ کہ جب میڈیا عام ہوا، اس سے پہلے سلیم الرحمان صاحب سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی تھی، ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ ندوہ سے پڑھے ہیں یا سعودی عرب سے پڑھے ہیں، تو اس کا ایک ان کی شخصیت تھی، اس حوالے سے ایک جو تاثر تھا عوام کے اندر، ہم بھی اس سے ظاہر ہے ان سے متاثر تھے۔ لیکن جب ان کی تحریر آئیں، ہم نے میڈیا پہ دیکھیں، اخبارات میں ان کو لکھنا شروع کیا، اور پھر دنیا انٹرنیشنل کے حوالے سے میں نے ہمارے ایڈیٹر ہیں طاہر حسین صاحب، انہوں نے بھی کچھ ریکویسٹ کر کے کچھ تحریر ان سے لکھوائی۔ سر طاہر حسین صاحب کون ہیں؟ دنیا انٹرنیشنل کے ایڈیٹر۔ رویت ہلال کمیٹی سے ان کا کوئی تعلق کوئی عہدہ نہیں، میں تو بتا رہا ہے کہ یہ خیال کیسے پہ ہوا اور کیسے یہ ہوا، ساری سسٹم ہے۔ تو کچھ ہم نے تحریر وغیرہ ان کی پڑھی، دیکھی، تو ان کا جو امیج تھا نا ہمارے ذہن میں، وہ اس نے تھوڑا سا ہم نے کچھ سوچا کہ نہیں، کہ اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو اسی طرح پھر یہ جب ایسا ہوا تو سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ قریبی اسلامی ملک کے اوپر ہوئی۔ یہ باتیں بھی ہم سن رہے تھے کافی عرصے سے، قبلہ قاری صاحب سے بھی یہ بات کافی دفعہ ہوئی، اور دیگر حضرات سے بھی بات ہوئی، کیونکہ جب سے تنزیل قرآن بنا ہے نا، تقریباً اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے، چاند کے اوپر، کہ چاند دکھائی دیتا ہے، مختلف لوگوں نے ہمیں بتایا کہ چاند یہاں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ تعین نہیں ہو رہا تھا کہ چاند پہلی کا ہے دوسری کا ہے۔ جیسے عام طور پر عام بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آیا تو آوازیں اٹھتی ہیں، اور پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں حسین خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اس سے سلیم الرحمان صاحب بھی تحقیقات کرتے ہیں، تو یہ ایسی باتیں ہیں، لیکن جو قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو بات کچھ اور نکلتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات آئی تھی وہ آئی تھی کہ قریبی اسلامی ملک کون سا بنتا ہے۔ تو میں اس کو نقشے پہ دیکھ رہا تھا، اور بائی چانس ہی دیکھ رہا تھا، تو دیکھا کہ ملیشیا جو ہے وہ انتہائی جاپان کے جنوب میں نیچے ہے، اور جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ سے ایک عرض بلد کے لیٹیٹیوڈ کے اوپر ہے۔ یہ آپ کی ریسرچ؟ یہ جو دل ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، جہاں سے بات جس نے چیز نے مجھے مجبور کیا، اور جب وہ بات سامنے آئی تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر میرے کچھ مصری دوست ہیں، عام طور پر تو یہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ یہاں کی جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ کم ہے، پاکستان اتنی لانگ فلائٹ ہوتی ہے، تو یہ کیسے قریب ہو گیا؟ تو یہ اصل میں یہ بات تھی۔ تو پھر میں نے اس سلسلے میں، میرے کچھ عربی دوست ہیں مصر میں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ جامعہ ازہر کی سے مجھے نا یہ پتہ کر کے دیجئے کہ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہم تو ملیشیا کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ملیشیا کو فالو نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم بالفرض اگر چاند نظر نہیں بھی آتا اور ہم اس کا صحیح طرح سے تحقق نہیں ہو رہا ہمیں، تو ہم جو ہے پاکستان کو یا بنگلہ دیش میں سے کسی کو ہم جو ہے فالو کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہوئی، اور پھر جو وہاں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آپ کے ملیشیا نہیں بنتا ہے۔ پھر ہم نے چاند کی جو ہر مہینے جو وہ نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے، تو اس کی رویت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ہر مہینے بدلتا رہتا ہے۔ ایک میں بات بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مہینے جو ہے کہ وہ پاکستان میں اگر قریب پڑ رہا ہے تو کسی مہینے ہو سکتا، کسی وقت یہ شمال کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ 23 ڈگری کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ کے ساتھ ہے۔ جب وہ گھومتی ہے تو چاند بھی جب نکلتا ہے تو وہ اوپر نیچے چلتا ہے، کبھی یہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی کبھی خط استوا ایکویٹر کے اوپر چلتا ہے، اور کبھی نیچے جنوب کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اگلے مہینے جو ہے، جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوگا، تو بہت ممکن ہے کہ ملیشیا بھی قریبی اسلامی ملک ہو جائے اور پاکستان بھی ہو جائے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ملک، یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے اصل میں۔ اچھا، یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر ماہ اپنی چال بدلتا ہے چاند۔ تو یہ بات بڑی کہنا مشکل ہے
کہ یہ کون سا ہوتا ہے. یہ جو لیکن یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جناب اب چاند ادھر قریب ہے تو آج اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا یا اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا, یہ کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, یہ انفارمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہ انفارمیشن جو ماہرین فلکیات ہیں, ہمارا کراچی یونیورسٹی سے جو پروفیسر حضرات ہیں, ہمارا ان سے رابطہ ہے. ہمارا اسی طرح مفتی سلطان عالم صاحب ہیں, ماہر فلکیات ہیں اپنے جامعۃ الرشید کے اندر, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مفتی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہے, اور دیگر مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہم رابطے میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر دنیا کی جو آبزرویٹریز ہیں ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ ماشاءاللہ علماء اور ماہرین فلکیات دونوں سے انٹر لنک ہے. ہم کوئی بھی جب رؤیت کا اعلان کرتے ہیں تو انتہائی صلاح مشورہ سوچ و بچار کی بات کرتے ہیں. گو انفارمیشن ساری ہوتی ہے پہلے, لیکن ابھی تک ہماری جو سیٹ اپ سسٹم ہے مسلمانوں میں رؤیت کے اوپر, ہم جب رؤیت کے اوپر کرتے ہیں تو امکان رؤیت کے اوپر کرتے ہیں تو وہ سارا ایک پورا علماء کرام کے مشورے کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم اعلان کرتے ہیں. بعض کا لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ آپ کا اعلان دیر ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بات یہ ہو رہی تھی. تو یہ ماہر فلکیات سے جو ہم رابطے میں رہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ لگتی رہتی ہے. پھر ہم خود بھی اسٹڈی ہمیں خود بھی بتاتے رہتے ہیں, سکھاتے رہتے ہیں, تو ہم خود بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ حضرات بھی اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. moonsighting.com کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ملے گا. اسی طرح اور سائٹس بھی ہیں, یہ مسلمانوں کی سائٹس بتا رہا ہوں. اسی سائٹس پر تو ساری لڑائی ہو رہی ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, ننگی آنکھ سے دیکھنا چاہیے. اسی سائٹس پر تو وہ اعتراض ہے نا, ورنہ وہ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن باز, ان کی وہ ایک ہی حدیث ہے نا, اسی پر ایمفیسائز ہے. اور آپ ہی کا ہے کہ بھئی اسی کو دیکھنا چاہیے. اب یہ جو اس میں جو ٹیلیسکوپک ویژن ہے چاند کی, یا حساب کتاب اور شمار سے ہے چاند کی, اس سے نہیں ہونا چاہیے, جنتری سسٹم سے نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جنتری پہ ہوتا ہے, ملیشیا میں. اس لیے ہم ملیشیا کے ساتھ کیوں جائیں؟ مین اعتراضات تو آپ کے یہی ہیں نا. جی ہمارے 3 پوائنٹس بھی یہی ہیں آپ کے. جی اچھا, وہی بات آ جائے گی. تو ہم نے جب وہی بات سلیم الرحمان صاحب کی تحریر ہمارے سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ نہیں, ہمیں کوئی نئے بہتر کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی. ورکنگ شروع کرنے کے بعد سن 2013 کا جو رمضان تھا اس کے اندر سب سے پہلے میں نے رابطہ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب سے. اچھا. تو پتہ لگا کہ جو جاپان کا پہلا روزہ تھا یہ صحیح نہیں تھا. 2013 کا روزہ. اچھا, جب یہ اور بات کنفرم ہو گئی پھر ہمارے نے گفتگو بھی کی ان سے, دیگر بھی ذات. اس کے علاوہ ہمارے جو صاحب بہت ہی زیادہ محسن ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ مفتی خالد اجاز صاحب ہیں. اچھا. یہ ضیاء الدین لاہوری کے جب خاص طور پہ جب یہ ہمارا پاکستان میں چاند دیکھنے کا عمل ہوتا ہے تو ان کے جنگ کے اوپر آپ جیو کے اوپر ان کے بیانات وغیرہ انٹرویو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو بڑے یعنی کہ پاکستان میں کہوں گا کہ ضیاء الدین لاہوری صاحب ان کے والد ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امکان رؤیت کے اوپر گفتگو شروع کی, اور آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, اور تمام سے رابطے کیے, اور اس علم کو جو ہے پاکستان میں اور انڈیا میں تک کی میں بات کروں گا زیادہ, اس کو متعارف کرایا خاص طور پر. تو میرے پاس کوئی آج کچھ بکس ہیں, فتاوی رحیمیہ ہے میرے پاس میں, انڈیا کے ایک عالم ہے ان کا, ان میں بھی ان کا حوالہ ہے. تو بات ہو رہی تھی آپ کی کون سے سال کے بھی آپ نے جی, میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں. جی میں نے جناب محترم ناظرین یہ ان سے ابھی پوچھا کہ آپ کے تو مین اعتراضات ہی یہی ہیں کہ ملیشیا میں کیونکہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا, اس لیے ہم ان کے ساتھ ان پر اعتبار نہیں کر سکتے, چاند کو ننگی آنکھ سے دیکھنا چاہیے. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا کہ اب جاپان میں چاند نظر آتا ہے تو کیوں نہ اس کا ادھر اہتمام کیا جائے. یہ سوالات ہیں جو ہم نے ان سے کیے تھے. ناظرین, اس کا جواب ہم اپنے وقفے پہ جانے کے بعد ان سے لیں گے انشاءاللہ. ناظرین, کہیں جائیے گا مت, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب موجود ہیں اور ان سے ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.